قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بے شمار بار کیا ہے۔ حضور کے اخلاق کیا ہیں؟ قرآن ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور کا اخلاق بتا دیجئے، تو کہا جاؤ قرآن پڑھو، پورا کا پورا قرآن حضور کا اخلاق ہے۔ 40 سالہ زندگی حضور نے جو پیش کیا تو پہلے عملی قرآن پیش کیا۔ کیا؟ عملی قرآن پیش کیا۔ رسول اللہ کی شیر خارگی سے لے کر وفات فرمانے تک 63 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ شریعت پر دلیل ہے۔ شریعت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی شریعت ہے۔ اور اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا ہے۔ کچھ نادان یہ سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ حضور کو معاذ اللہ 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے۔ کہیے معاذ اللہ، حدیث سنیے اور ان ظالموں سے بھی بتا دیجئے کہ اتنا جھوٹ مت بولو، اسلام میں جھوٹ مت بولو، قرآن و حدیث کے ساتھ اللہ کے واسطے جھوٹ مت بولو۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، آدم کا وجود بھی نہیں تھا، تو اس وقت بھی میں کیا تھا؟ بولیے نبی تھا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن کی تفسیر میں مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت حمد الہی بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ اگر ہوا کا ضمیر کا مرجع اگر ذات باری تعالیٰ کو قرار دیا جائے تو مطلب ہوگا اللہ اول ہے، اول آخر ہے، اللہ ظاہر ہے، اللہ باطن ہے۔ اور جس صورت میں ہوا ضمیر کا مرجع رسول اللہ کو قرار دیا جائے تو اس صورت میں معنی یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ اول ہیں، رسول اللہ آخر ہیں، رسول اللہ ظاہر ہیں، رسول اللہ باطن ہیں۔ کیا سمجھے آپ؟ نبوت کا آغاز مصطفیٰ جان رحمت سے ہوا اور نبوت کی انتہا بھی بولیے حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے جیسے آپ ایک سرکل بناتے ہیں، ایک دائرہ بناتے ہیں، تو دائرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے قلم رکھا، جہاں پر پہلا نقطہ بنا، تو وہ سرکل صحیح طور پر دائرہ اسی وقت بنے گا جبکہ جہاں سے قلم گیا ہے وہیں قلم پھر آ جائے، تب سرکل بنتی ہے، دائرہ بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دائرہ نبوت کو اپنے محبوب سے شروع کیا اور ختم بھی محبوب پہ کیا۔ فرمایا هو الاول والآخر، میرا محبوب اول بھی ہے، میرا محبوب آخر بھی ہے۔ نبوت کا آغاز بھی مصطفیٰ سے ہوا ہے، نبوت کی انتہا بھی مصطفیٰ پر ہوئی۔ اسی عقیدے پہ رہیے گا اور کسی مولوی صاحب کے چکر میں مت پڑیے۔ بخشش کرانے کے لیے مولوی صاحب نہیں نظر آئیں گے، بخشش تو حضور کی شفاعت کبریٰ سے ہوگی۔ اللہ لہذا حضور کا لحاظ رکھیے، کوئی ایسا عقیدہ مت بنائیے میاں جس سے کل قیامت میں پریشانیاں ہو جائیں، حضور کو پہچاننے میں دشواری ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما تقول فی شان ھذا الرجل،
ان مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضور جلوہ گر ہوں گے قبر میں، حضور کے بارے میں ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ نبی نہیں کہا جا رہا ہے، رسول نہیں کہا جا رہا ہے، ان مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اب اگر خوش عقیدہ انسان ہوگا تو مسکرا کے کہے گا ھذا محمد الرسول اللہ، انہی پہ تو ہم ایمان لائے، یہی تو ہمارے شفیع المذنبین ہیں، یہی تو یہی تو جناب والا ہماری مشکلات کے دافع ہیں، اللہ اکبر، یہی تو سید کائنات ہیں، تعریف کرے گا۔ اور اگر بدعقیدہ ہوگا تو کہے گا ہا لا ادری، افسوس نہیں جانتا میں یہ کون ہیں۔ وہاں خوش عقیدگی کام آئے گی، بدعقیدگی بولیے انسان کو جہنم میں پہنچا دے گی، کہے گا ہا لا ادری، افسوس میں ان کو نہیں پہچانتا۔ جو مومن ہوگا زندگی بھر تعظیم کے ساتھ نبی کا نام لیا ہے، اور جیسا کہ قرآن و حدیث میں نبی کی صفتیں بیان ہوئی ہیں اس کے مطابق اگر عقیدہ رہا ہے تو اگرچہ حضور کو نہیں دیکھا ہے مگر اس کا ایمان پتہ بتا دے گا، ارے انہی پر تو ایمان لائے ہو۔ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے وہ محشر میں اگر مان گیا۔ تو حضور کو مانیے تو جیسے کہ قرآن و حدیث میں حضرات اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسول کی جلوہ گری کو کہیں جا سے تعبیر کیا، کہیں ارسلہ سے تعبیر کیا، کہیں کہا آیا تمہارے پاس، اور کہیں کہا ہم نے بھیجا تمہارے پاس۔ اب بتائیے آپ یہ آیا یا بھیجا کس کو جاتا ہے؟ جس کا وجود پہلے ہو، جس کا وجود بولیے پہلے ہو۔ ہاں میرے مصطفیٰ کا وجود اس دنیا میں آنے سے پہلے قرب معبود میں نور کی حیثیت سے سرکار تھے، کیونکہ بشریت میں آنا حضور کو ہوا اس لیے لباس بشری پہنا دیا گیا۔ اللہ تو حضور کو جا سے تعبیر کیا گیا، حضور کو ارسال سے تعبیر کیا گیا، اور انہی آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے تم کو نہیں بھیجا مگر سارے سنسار کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، سارے سنسار کے لیے بولیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا تو کہا میں رب العالمین ہوں، الحمدللہ رب العالمین کہا، اور اپنے محبوب کا جب تعارف کرایا تو کہا جس کو بھیجا ہوں رحمت للعالمین ہے۔ اللہ بھیجنے والا رب العالمین ہے، آنے والا رحمت للعالمین، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اللہ میرا تیرا نہیں، وہاں پر جو خدا کا ہے وہی مصطفیٰ کا ہے، جو مصطفیٰ کا ہے وہی خدا کا ہے، سبحان اللہ۔ حضرات حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت سے، اپنے حسن اخلاق سے، اپنے اچھے اسوہ حسنہ سے عرب کے ان جاہلوں کو، گنواروں کو، جن کی سرشت میں لڑائی جھگڑا خونریزی فساد، تلوار جب نیام سے نکل جاتی تھی کئی پشتوں تک نیام میں نہیں آتی تھی، کئی نسلیں ختم ہو جاتی تھیں، پر حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت بھرے انداز سے ان سب کو موم بنا دیا۔ اللہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا۔ حضرات ایسے واقعات ہیں کہ بیٹا ایمان لایا ہے، ابھی ماں ایمان نہیں لائی، بیٹا ایمان لایا ہے، باپ ایمان نہیں لایا ہے، باپ ایمان لایا ہے، بیٹا ایمان نہیں لایا ہے۔ بڑی کشمکش گھر میں چلتی تھی جب ایک فرد ایمان لاتا تھا اور لوگ کفر پر ہوتے تھے تو بہت حالات میں تموج ہوتا تھا جناب والا، ان کی زندگیاں بڑی پریشان کن ہوتی تھی۔
انہی واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت ابو ہریرہ کا بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ لیے مسلمان ہو گئے، ان کی ماں کلمہ نہیں پڑھی۔ اپنی ماں کو دیکھیے، ماں، حدیث قرآن کی آیت ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ کافر ہیں، مشرک ہیں، تو آپ ان کے ساتھ جو ماں باپ کا برتاؤ ہوتا ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کفر اور شرک پر وہ مجبور کریں تو اس کے لیے آپ کو انکار کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن دنیاوی کھان پان پھر سب کا کچھ انتظام کریں گے ایسے ماں باپ کا جو کافر ہوں، مشرک ہوں۔ لیکن اگر وہ کفر کی طرف بلائیں آپ کو تو آپ کفر کی بات ان کی بولو نہیں مانیں گے، شرک کی بات ان کی نہیں مانیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ ایمان لائے، اور ماں مشرکہ تھیں، روز جب آتے حضور کے پاس سے تو دعوت ایمان ماں کو دیتے، ماں روز انکار کرتی، داد میں ایمان لاؤں گی، میں پرانا دھرم چھوڑ کر کے نئے دین میں آؤں گی، کبھی نہیں آؤں گی۔ ایک دن بہت افسوس اور غم میں ڈوبے ہوئے ماں کے پاس آئے، کہا ماں اگر آپ ایمان نہیں لائیں تو آپ میری ماں ہیں، آپ جہنم میں جائیں گے، آپ جہنم میں جائیں گے، اور میں آپ کا بیٹا الحمدللہ کی جنت میں جاؤں گا، اس لیے کہ حضور کا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ کی ذات سے اور حضور کی شفاعت سے یہی امید ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ امی جان آپ اللہ کو بھی مان لیجئے، رسول اللہ کو بھی مان لیجئے، اللہ کے واسطے آج ایمان لائیے۔ آج تک تو صرف انکار کرتی رہی، مگر آج مزاج میں بہت زیادہ شدت تھی ماں کے، حضور کو برا بھلا کہہ دیا، حضور کو برا بھلا کہہ دیا، سخت جملے کہہ دیا جس کو میں تعبیر کرنے سے قاصر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ اب بڑے چکر میں کہ یا اللہ کہ میں اب ماں کا لحاظ کروں کہ حضور کا لحاظ کروں، اللہ کیا کروں میں؟ میری ماں حضور کو گالی دے رہی، میری ماں حضور کو برا بھلا کہہ رہی ہے، جن پر میں ایمان لایا ہوں۔ کوئی فیصلہ خود سے نہیں کرتے ہیں، خود سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں چلو حضور کے پاس، حضور جو کہیں گے وہی عمل کروں گا۔ روتے ہوئے آئے، کہا آقا آج تک تو میں نے اپنی ماں کو دعوت ایمان دیا، ماں نے صرف انکار کیا تھا، مگر آقا آج آپ کو انہوں نے بہت برا بھلا کہا ہے جس کو میں برداشت نہیں کر سکا، میں رو رہا ہوں، صبح سے میں رو رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تھوڑا صبر سے کام لو، ابو ہریرہ تھوڑا صبر سے کام لو۔ کہا حضور اب آپ دعا کر دیجئے کہ میری ماں ایمان لے آئے، اللہ اکبر، اب آپ دعا کیجئے کہ میری ماں مشرف با اسلام ہو جائے۔ حضور نے ہاتھ اٹھا لیا اور حضور نے دعا فرمائی، یا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، سبحان اللہ۔ اب حضور نے کہا جاؤ گھر، اللہ جاؤ گھر۔ اب جب گھر آئے دیکھا دروازہ بند ہے، اور ماں نے جب ان کے نالین کی آواز سنی تو نہانا شروع کر دیا، غسل کیا، اور یہ کھڑے رہے، دروازہ کھٹکھٹاتے رہے۔ ماں کہتی رہے ابو ہریرہ ابھی کھڑا رہے، ابھی کھڑا رہے، ابھی کھڑا رہے۔ جب غسل کر لیا جلدی سے کپڑے بدلے ماں نے، دوپٹہ اوڑھا اور دروازہ کھولا اور کہا اپنے رسول کی بارگاہ میں لے چل، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ چل لے چل میں بھی کلمہ پڑھ لوں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، چل میں بھی کلمہ پڑھ لیتی ہوں۔ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے اسلام پھیلا ہے۔ آج مسلمانوں تمہارا کردار غیروں کی طرح سے ہے جس کی وجہ سے نبی کی سنتیں عمل کی دنیا میں نہیں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے نفرت کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کا انداز زندگی جیسے غیروں کا ہے اسی طرح سے آپ کا بھی ہے۔
اب اپنے بھائی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو، پڑوسی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو، سگے بھائی کے حق ہڑپ لیتے ہو. آج جناب والا یہ سب طریقہ، بولیے ایسا طریقہ ہے جس کی وجہ سے غیر اسلام کی طرف نہیں آتا. قسم خدا کی مسلمان اگر حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے لگے تو ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، اسلام کو کوئی برا بھلا نہیں کہے گا، آپ کے رسول کی کوئی توہین نہیں کرے گا. جب آپ کی زندگی میں اسوہ رسول دیکھیں گے لوگ، سیرت مصطفیٰ لوگ دیکھیں گے تو اسلام کی واہ واہی کریں گے، کہیں گے جب امتی کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا رہا ہوگا. اللہ، میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو حضرت بایزید بسطامی کا. دیکھیے امتی کا کردار، غلام در غلام، غلام در غلام، غلام در غلام ہے. حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ یہودیوں کے پڑوس میں مکان کرایہ پہ لیتے تھے، جان بوجھ کے لیتے تھے، کیونکہ جتنے انسان ہیں سب سے زیادہ مسلمانوں سے نفرت کرنے والے، بولیے یہودی. تو وہ کہتے تھے یہودیوں کے بغل ہی میں رہوں گا، اللہ، جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور ان کو میں اسلام بہت قاعدے سے دکھلاؤں گا، عملی اسلام دکھلاؤں گا، کتابی اسلام نہیں، عملی اسلام دکھلاؤں گا. تو اکثر و بیشتر کئی واقعات ہیں اس ٹائپ سے ان کے. ایک یہودی کے مکان کے بغل کرایہ پر مکان لے لیا، اور وہ یہودی جل بھن گیا کہ میرے بغل میں مسلمان آ گیا. اب اس نے جانتے کیا کام شروع کیا، پورے گھر کا کوڑا کرکٹ اکٹھا کرتا، چھت پر جاتا. اب بتائیے کہ کتنا مشقت کرتا، نیچے سے چھت پہ جاتا لے کے کوڑا کرکٹ اور ڈالتا پرنالے پر اور پانی ڈال دیتا، اور ساری گندگی حضرت بایزید بسطامی کے گھر میں گرتی تھی. اور حضرت کبھی اف تک نہیں کیے، کبھی اف تک نہیں کیے. انتظار کرتے تھے کہ یہ ظالم گندگی پھینکے اور میں صفائی کروں، غسل کر لوں، پھر اس کے بعد نماز پڑھوں. اللہ، 40 دن بیت گیا، آپ کچھ نہیں بولے، کچھ نہیں بولے، کچھ نہیں بولے. 41ویں دن وہ حضرت کے پاس آیا، خود آیا، کہا ایک بات پوچھوں، آپ بتائیے. تو کہا کیا پوچھئے. کہا کہ میں آپ کو بہت ستایا ہوں، 40 دن تک آپ کے گھر میں نے گندگی گرایا، کبھی آپ نے اف تک نہیں کیا، کبھی آپ نے پوچھا تک نہیں، آخر کیوں، وجہ کیا ہے. کبھی تو پوچھنے چاہیے تھا نا کہ بھائی گندگی میرے گھر کیوں گراتے ہو، وجہ کیا ہے. تو اپنے حضرت نے فرمایا کہ میاں کیا پوچھوں، جس برتن میں جو ہوتا ہے اس برتن سے وہی نکلتا ہے. جس برتن میں جو ہوتا ہے اس برتن سے وہی نکلتا ہے. اب تمہارے دل میں گندگی ہی ہے، تو گندگی ہمارے گھر میں تم پھینک رہے ہو تو ہم تم سے کیا پوچھیں. اللہ اکبر. تو اس نے کہا اچھا یہ سبق کس نے آپ کو دیا ہے. کہا ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ نے. میاں تم نے تو صرف ہمارے ہاں کوڑا کرکٹ پھینکا ہے، حضور کو لوگوں نے پتھر مارا تھا، دعائیں دیا تھا حضور نے. حضور نے کبھی نہیں پوچھا تھا مجھے پتھر کیوں مارتے ہو، تو میں تم سے کیوں پوچھوں کہ تم میرے گھر میں گندگی کیوں گراتے ہو. اس نے کہا اے بایزید بسطامی کلمہ پڑھا دو. جب امتی کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا رہا ہوگا. اللہ، امتی پتا ہے نبی کا. اللہ، جیسے بیٹا پتا ہوتا ہے باپ کا، لوگ بیٹے کو دیکھ کر کہتے ہیں بھائی یہ فلاں کا لڑکا لگ رہا ہے. اللہ، ایسے امتی قسم خدا کے با کردار ہو جائے تو حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پرچار خود بخود ہو جائے. آپ نبی کی سیرت کے لیے کتاب دیں گے کسی کو، پڑھے نہ پڑھے پھینک دے گا. اللہ اکبر. ارے نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنا لیجئے، قسم خدا کی مائل بے اسلام ہو جائے گا. اللہ، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام بولیے اخلاق سے.